الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. ایک شیف کربی بے حق کے اخی کل حسین علیہ السلام. درود پڑھو مل کے بابا سے بولا. دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجلس کا فرشیدہ بچھانا، ذاکرین کا پڑھنا، مومنین کا سننا، مالک اپنے بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. مالک تمام مومنین و مومنات کا میرے مالک کی ذکر پاک میں خرچ خرچات لنگر نظر نیاز مالک اپنے بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آخری دعا سارے واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے آمین کہیے گا کہ رحیم اللہ کریم اللہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، آخری وارث کی زیارت نصیب فرما. درود پڑھو مل کے بابا سے بولا. اللہم صلی علی محمد. اگر یہ والے بھائی اور یہ بھائی محسوس نہ کریں تو جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں ذرا نیاز مولا سامنے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ڈھیر سارے افراد تشریف فرما ہو. خالق اکبر کا نام بلند ہے، بآواز بلند رکھو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان. نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد. چھٹا بادشاہ تاجدار ولایت کا فرماتا ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود پڑھے ساری زندگی اس بندے کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں کمی نہ ہو اتنی بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس قدر بآواز بلند صلوات پڑھیں کہ جو لوگ پنڈال سے باہر تشریف فرما ہے وہ فرش اعظام میں تشریف لے آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اجازت ہے سرکار؟ جی بسم اللہ. نوکری دا آغاز کریے جی. بسم اللہ. بسم بس کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں کرنی، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، ابھی جگہ تک کی حاضری کرنی ہے. چند لمحہ آج موضوع تواڈے سامنے اس بی بی دا پڑھنا چاہنا جیڑی بی بی کم سنی دے وچ بالکل عباس ہے. سبحان اللہ. شکریہ جی. تھوڑا ذرا آواز کٹ کر دیں، تھوڑی سی، ہاں تھوڑی سی کٹ کر دیں. صلوات پڑھو بابا سے بولیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اجازت ہے نا سرکار؟ جی بسم اللہ. دل ہے قلم کو لفظوں کی ممکن غذا ملے. واہ واہ. بے ساختہ نوکری کا آغاز کر دیا ہے. دل ہے قلم کو لفظوں کی ممکن غذا ملے اور لفظوں کو پھر بطول کے دل سے دعا ملے. شاباش، کیا کہنے. سلامت جی. بسم اللہ. دل ہے قلم کو لفظوں کی ممکن غذا ملے اور لفظوں کو پھر بطول کے دل سے دعا ملے. پھر عصمت خیال کو ارتقا ملے. مشکل سا موضوع لکھنا ہے مشکل گسا ملے. سلامت. مشکل سا موضوع. ابھی موضوع کیا ہے دوسرے چھٹے فکرے تک میرے ساتھ چلنا. موضوع اگر سمجھ میں آ جائے کہ آج میرا موضوع کیا ہے تو یقیناً اس قدر بولیے گا تاکہ جو مومنین ابھی بھی فرش اعظا کے باہر تشریف فرمائیں وہ آپ کے زور و خروش جوش خروش کی داد اور دعا کی آواز سن کے فرش اعظا میں تشریف لے آئیں کہ دل ہے قلم کو لفظوں کی ممکن غذا ملے. اب موضوع دیکھنا کتنا خوبصورت آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. غذا ملے، دعا ملے، ارتقا ملے. مشکل سا موضوع لکھنا ہے مشکل کشا ملے. اور قدرت قلم نے جو ہی لپیٹی حسین کی، قدرت قلم نے جو ہی لپیٹی
عنوان میں نے لکھ دیا بیٹی حسین کی۔ ساتھیو دو ہاتھ بلند کر کے مل کے حیدری، عنوان میں نے لکھ دیا بیٹی حسین کی۔ چلو یہ مصرع پڑھ کے میں نے یہ بھی اندازہ لگانا ہے کہ میں نے حسین کی بیٹی کا فضائل پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ باخدا مصاحب آپ نے ڈھیروں تعداد سے ذاکرین جو سنے ہوئے ہیں، آج محنت کر کے فضائل جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے لے کے آئے ہوں۔ اب اللہ کرے میں سمجھا بھی سکوں اور آپ کے معیار پہ پورا بھی اتر سکوں کہ بنت حسین کن کی مجسم سی نون ہے۔ اب تھوڑا سا جاگیے گا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کتنا مشکل سا موضوع رائمنڈ میں پڑا ہے، رائمنڈ نے میرا حق نہیں رکھا۔ قبلہ آپ بھی دعا کیجئے گا عزادار ہے بادشاہوں کے کہ بنت حسین کن کی مجسم سی نون ہے، کم سن ہے پر حق کی عمارت کا ستون ہے۔ اللہ اکبر، کم سن ہے پر عمارت حق کا سکون ہے، توحید پر سکون ہے، شبیر کے سبب اللہ کے سکون کو اس سے سکون، اللہ کے سکون کو اس سے سکون ہے۔ اور یہ سکینہ کی تھی نظر حیدر کہ جس نے وحدت کے دل میں جھانکا ہے۔ اچھا یہ بات دیکھ میں رکھنا، یہ ہر چیز یہ سمجھ کے نہ بولا کرو کہ ہم اگر ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں پھر ہی ذاکر کو داد دیں گے نا، اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا، آپ اکیلے نہیں ہیں، خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ خدا کے فرشتے ذکر حسین سن رہے ہیں، ذکر حسین سن کے مجھے داد اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی داد اور دعا اس قدر کریں کہ باخدا فرشتے لکھنے پہ مجبور ہو جائیں، باخدا مولا یہ تیرے حسین کے عزادار ہیں جو حسین حسین کرتے ہیں، جو علی علی کرتے ہیں، جو علی علی۔ اب میرے ساتھ بولنا ذرا میں نے موضوع بڑا مشکل سا چھوڑا ہے آج کہ یہ سکینہ کی تھی نظر حیدر کہ جس نے وحدت کے دل میں جھانکا ہے، وہ جو سجدے میں رب کو دیتا تھا۔ اب جا کے سوچی کون ہے جو حسین کو جو سجدے میں رب کو دے رہا ہے؟ یہ سکینہ کی تھی نظر حیدر کہ جس نے وحدت کے دل میں جھانکا ہے، وہ جو سجدے میں رب کو دیتا تھا، اس نے سجدے میں اس کو مانگا ہے۔ جس نے جو سجدے سے رب کو دیتا تھا، اس نے سجدے میں اس کو مانگا ہے۔ چلو بادشاہ حسین نے 57 ہجری، ایسا یاد رکھنا بعض لوگ نا غلطی کرتے ہیں اس کے حوالے سے، بی بی کی ماں کا نام ہے جناب رباب۔ رباب کوئی لفظ نہیں ہے، رباب ایک انسٹرومنٹ ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ رباب لفظ ہے، رباب لفظ نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا، یہ بات ہوئی ہے جو بتانی چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں پتہ چلے کہ لفظ کیا ہے، تاکہ جو بندہ پڑھ رہا ہو آپ اس کی اکیلے میں اس کی رہنمائی کر سکیں۔ طالب علم کی حیثیت سے باخدا کوئی اتنا نہیں، طالب علم ہوں مدرسہ تعلیمات آل محمد کا، یہ پھول نگر میں مدرسہ ہے جو جانتے ہو ان کو پہچانتے بھی ہو، وہاں کا طالب علم ہوں۔ اب کہیں یہ نہ ہو جائے منہ چھوٹا ہو جائے اور بات بڑی ہو جائے، کیونکہ جس در پہ ہم نے سجدہ کیا ہے نا، اس گھر نے کبھی عمر کو نہیں دیکھا، اس گھر نے فقط یہی دیکھ، اس گھر کے 6 مہینے کا بھی عباس ہے۔ اب تھوڑا سا جاننا یہ تھا کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ اتنا مشکل سا موضوع چھیڑ تو بیٹھا ہوں، اب اللہ کرے میرے ساتھ ساتھ آپ چل بھی لیں۔ اب بادشاہ حسین نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے اپنے پروردگار سے اب حسین دعا مانگ رہا ہے۔ اب حسین کیا مانگ رہا ہے آج اسے بتاؤں، حسین مانگ کیا رہا ہے اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ حسین نے اپنے پروردگار سے کیا مانگا ہے؟ اب حسین نے کہا یا اللہ، آئیے بسم اللہ بیٹھے قبلہ، صلوات پڑھا بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ سرکار جو آئے ہیں، موضوع آج کا میرا جناب سکینہ کا ہے، فضائل کے رنگ میں پیش کرتا ہوں۔ اب مولا حسین نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہا یا اللہ تجھ کو تو پتہ ہے مانگنا عادت نہیں میری۔ صاحبہ جی اب حسین فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حسین بادشاہ فرماتے ہیں میرے اللہ تجھ کو تو پتہ ہے مانگنا عادت نہیں میری، کیونکہ کوئی بھی چیز ضرورت نہیں میری۔ اللہ اکبر، جی صدقے جاواں
اذان ہونا آ گیا تو ذرا میرا ساتھ دیا سے. اب حسین بادشاہ فرماتے ہیں میرے اللہ تجھ کو تو پتا ہے مانگنا عادت نہیں میری, کوئی بھی چیز ضرورت نہیں میری, میں اتنا قیمتی ہوں کہ قیمت نہیں میری. ہاں شاباش بھائی. اب حسین فرما رہے ہیں یا اللہ اب تو گواہ نہیں, مجھے تو پتا ہے نا کہ مانگنا عادت نہیں میری, کیونکہ کوئی بھی چیز ضرورت نہیں میری, میں اتنا قیمتی ہوں کہ قیمت نہیں میری, معلوم ہے نا سستی عبادت نہیں میری. اب حسین فرما رہے ہیں, آپ جی آپ کی ماشاءاللہ کہنے کے کیا کہنے, اب حسین فرما رہے ہیں معلوم ہے نا سستی. اب 4 مصرے میں نے پڑھ لیے, آپ نے سن بھی لیے, سمجھ بھی لیے. 6 مصرے تک میرے ساتھ سفر ایسے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو یہاں پہ محسوس نہیں کرنا, اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ میں کربلا بیٹھا ہوں حسین کے روزے کے ساتھ, اور حسین بادشاہ مجھے بھی دعا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کا ذکر آج ہو رہا ہے کہ تجھ کو پتا ہے بادشاہ مانگنا عادت نہیں میری, کہ میں اتنا ضروری ہوں کہ قیمت نہیں میری, سستی عبادت نہیں میری. میں نے کبھی کہا ہے کہ جنت ملے مجھے, میں نے کبھی, اب نتیجہ دے رہے ہوں یہ 4 مصرے کا, میں نے کبھی کہا ہے کہ جنت ملے مجھے, پر آج میرا دل ہے سجدوں کی قیمت ملے مجھے. آج میرا دل ہے سرکار, بادشاہ حسین فرما رہے ہیں آپ جی سرکار, آج میرا دل ہے کہ سجدوں کی قیمت ملے مجھے. تھکا ڈھیر سارا زور مجھ سے نہیں لگے گا, لیکن جو سمجھ آئے گا باخدا سمجھ آئے گا تو حق نہیں رکھنا, نہ سمجھ آئے تو خاموش رہنا بہتر ہے. سمجھ آئے یار بندہ نہیں مانتا اس بندے کو جو گھر سے ذکر حسین سننے بھی آیا ہے, سمجھنے بھی آیا ہے, اور ذکر حسین میں آ کے خاموش ہو جائے. اب سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولی. اب اللہ فرما رہا ہے حسین تو آج مجھے کیا کہہ رہے ہیں, آج تو مجھ سے مانگ رہے ہیں, تجھے نہیں پتا اے زندگی میری, اے زندگی کے میرے پیارے حسین سن, اے فاطمہ کے راج دلارے حسین سن. مرحبا بولی بولی. اب اگر زبان ہلا سکتا ہے تو اب حسین کو اللہ بادشاہ فرماتا ہے اے میری زندگی میرے پیارے حسین سن, اے فاطمہ کے راج دلارے حسین سن, ہم کائنات کے ہیں ہمارے حسین سن, ہم کائنات کے ہیں. اب میرا جملہ دیکھنا اور میرا سفر دیکھنا, ہم کائنات کے ہیں ہمارے, اب ساتھ دیجیے گا میرا, ہمارے حسین سن. اللہ فرماتا ہے کرتے ہیں تیری حمد یہ تارے حسین سن, کرتے ہیں تیری حمد یہ تارے حسین سن, سارے ولائے فقط تیرے قدموں کی چاپ ہے, مت مانگ کیونکہ کن کا مالک دعا. مت مانگ چونکہ کن کا مالک تو آپ ہے. اللہ فرماتا ہے حسین مجھ سے نہ مانگ, اگر آج تیرا دل ہے مجھ سے مانگنے کو تو بول کیا مانگنا مجھ سے. حسین فرماتے ہیں ہائے 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 واہ خدا اتنا خوبصورت مصرع. حسین فرماتے ہیں یا اللہ دینا ہے تو حسین پہ کچھ ایسا دان کر. اچھا کچھ جملے ہوتے ہیں کہ ذاکر زور سے پڑھے نا تو پھر دان آتی ہے, کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں ذاکر آہستہ پڑھے نا باخدا دل کو سرور دیتے ہیں, زبان پہ ہلکی سی تبسم آ جاتی ہے. مصرے باخدا ایسے ہیں کہ زور لگانا میرا بنتا ہی نہیں ہے, جملے ڈیزرو کر رہے ہیں, اگر تو بخل کر گیا مولا جانے تو جانے, میرا اس میں کوئی قصور ہی نہیں, میرا کام تھا بس آپ تک بات کو پہنچانا. اب حسین فرماتے ہیں مولا دینا ہے تو حسین پہ کچھ ایسا دان کر, شبیر جس پہ فخر کرے تحفہ جان کر. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اب اللہ کو حسین فرما رہے ہیں کہ یا اللہ دینا ہے تو کچھ حسین پہ ایسا دان کر. یہ بھی مصرے سارے آہستہ پڑھنے ہیں. اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں کہ شبیر جس پہ فخر کرے تحفہ جان کر, جھولی کو اس کو دین کی جائے امان کر. بہت شکریہ سرکار, میں نے سمجھ رہا تھا جملہ میرا ضائع ہو گیا, لیکن آپ کے کیا کہنے. اب حسین بادشاہ فرماتے ہیں جھولی کو اس کے دین کی جائے امان کر, ایسی عطا کرے گا تو مجھ سے زبان کر, ایسی عطا کرے گا
زبان کر. اب اللہ فرما رہا ہے حسین کیا چاہیے مجھے بتا تو صحیح, مجھے بتا تو صحیح چاہیے کیا. اب حسین بادشاہ فرما رہے ہیں میرے اللہ میں نے تجھے بتا تو دیا ہے لیکن نتیجہ دے رہا ہوں گا خدا. اتنا خوبصورت مصرع شاعری میں بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایک بحر کو ایک ساتھ ملانا. اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اب حسین فرماتا ہے مولا محشر میں جو حسین کا سارا جہاں لگے محشر میں. اب حسین نے کیا فرمائے ایسا دان کر تحفہ جان کر چھولی کو اس کے دین کی جائے اب ہو سکے سرکار جائے امان کر ایسی عطا کرے گا تو مجھ سے زبان کر. حسین فرماتے ہیں مولا دینا تو ہے نا محشر میں جو حسین کا سارا جہاں لگے رشتے میں چاہے بیٹی ہو رتبے میں ماں. رشتے میں چاہے بیٹی ہو رتبے میں ماں لگے. چلو یہ مصرے چھوڑ رہا ہوں چلو یہ سارے مصرے چھوڑ رہا ہوں آخر نتیجہ دے رہا ہوں. اب حسین کو اللہ نے بی بی عطا کر دی. حسین کو اللہ نے معصومہ عطا کر دی. اب حسین بادشاہ ہاتھوں پہ اٹھا کے اب انصاف خود کرنا کہ اب ذہن میں سوچنا ضرور کہ کتنے ذاکر اتنا مشکل موضوع پڑھتے ہیں اور کتنے بیٹھ کے سنتے ہیں. اگر آپ سنو گے تو یقیناً مجھے حوصلہ ہوگا ایسی باتیں میں کرتا رہوں گا. آج نہ سنو گے تو پھر میں بھی کل کو خیبر پڑھ لوں گا خندق پڑھ لوں گا احد پڑھ لوں گا. اب اللہ کرے میں جملے سمجھا سکوں. اب حسین کے ہاتھوں پہ ہے جناب معصومہ حسین کے ہاتھوں پہ ہے. اب حسین تعارف کروا رہے ہیں کہ میری بیٹی کا تعارف کیا ہے. تھک گئے ہو تو موضوع تبدیل کر لوں. چلو نعرہ سناؤ ذرا میں بھی مطمئن ہو جاؤں. چلو میں اپنے آپ کو حوصلہ دے رہا کہ عباس مصرے پڑھ تے لین جانے تے حسین جانے ہن باخدا لین جانے تے واقعی حسین جانے. بزرگ ذاکرین فرماتے ہیں مجلس حسین میں دو قسم کا بندہ کبھی نہیں بولتا. ایک جس نے لنگر نہ کیا ہو ایک جس نے زیادہ کیا ہو. اب مجھے نہیں پتا آپ کیا کر کے بیٹھے ہو. اب اللہ کرے مصرے سمجھا سکوں کہ بادشاہ حسین اب تعارف کروا رہے ہیں اپنی بیٹی کا کہ میری بیٹی کی شان کیا ہے. آج اسے بتاؤں مولا حسین فرماتے ہیں میرے ہر ایک امر کی قدرت ہے اس کے پاس. اب جاؤ میرے ساتھ یار زیادہ اگر سنا ہو تو نہیں بولنا. آج سنو بیٹے کو اتنی نادر دعا دے دینا کہ نہ نکانے تک آپ کو دعا کرتا جاؤں. اب بادشاہ حسین فرماتے ہیں میرے ہر ایک امر کی قدرت ہے اس کے پاس کرب و بلا کی ساری مشیت ہے اس کے پاس. یار وہ کرب و بلا کی بہت شکریہ کر یہ سارا محلہ میرے ساتھ مل گیا ہے. یہ پلر کے پیچھے والا مل جائے تو میری با خدا میں راز ہو جائے. اب حسین فرماتے ہیں میرے ہر ایک امر کی قدرت ہے اس کے پاس کرب و بلا کی ساری مشیت ہے اس کے پاس غازی کو حکم دینے کی طاقت ہے اس کے پاس. شاباشی جی غازی کو حکم دینے کی طاقت ہے اس کے پاس. اللہ فرماتا ہے اور حسین تجھے دے دی ہے اس کی شان کیا ہے. حسین فرماتے ہیں مولا گروی پڑی ہماری امامت ہے اس کے. قیمت مل گئی. اچھا دو مصرے رہ گئے باخدا بحر کے نتیجے کے دو مصرے رہ گئے. اب اللہ کرے یہ میں سمجھا بھی سکوں جتنا خوبصورت سنے یہاں سے نیچے نہ آنا اسے پرواز اوپر لے کے جانا. اب بادشاہ فرماتے ہیں میرے ہر ایک عمل کی طاقت ہے اس کے پاس قدرت ہے اس کے پاس گروی پڑی امامت ہے اس کے پاس. اب مولا حسین فرماتے ہیں یہی میری حیات کے سجدوں کا راز ہے. اب بادشاہ حسین فرماتے ہیں نتیجہ دے رہا ہوں بادشاہ فرماتے ہیں یہی میری حیات کے سجدوں کا راز ہے یعنی سکینہ ہی میری واجب نماز. کیا کریں یعنی سکینہ ہی میری واجب نماز ہے. چلو حق نہیں رکھتا یہ مصرے بھی تیرے حوالے کرتا ہوں کیا یاد کرو گے ہوں لین جانے تو باقی حسین جانے. باخدا مولا میری مدد کرے سے میں گل سمجھا سکا مومنا نو جویں قبلہ ایک زخم تے مرہم نہیں لگ جاندی ایویں تاڑی دعا تے دعا آوے تو میں اندروں مطمئن ہو جانا ہے. نہیں تو میں دکھی گھر چلا جانا ہے کہ پھر پیتنے لگے یوں ہی ماہ و سال پھر پیتنے لگے گزرنے لگے پھر پیتنے لگے یوں ہی مولا کے ماہ و سال ہر سانس میں تھا حسین کو بیٹی کا خیال.
بہت شکریہ اب بادشاہ فرما رہے یوں ہی بیتنے لگے مولا کے ماہ سال ہر سانس میں حسین کو بیٹی کا تھا خیال اس صحن میں اسی کا دیکھا گیا کمال کیا کم سن تھی پر ذہن میں لہجہ تھا ذوالجلال اب گھر تک سوچنا میں کیا پڑ گیا یار مجھے خود کو نہیں پتا کہ کم سن تھی پر ذہن میں تھا لہجہ ذوالجلال اب بادشاہ فرماتے ہیں تجھے میری بیٹی کی شان نہیں پتا سر پہ ردا تھی اس کے کسی تاج کی طرح پردے سے بولتی تھی معراج کی طرح رہیے گا انشاءاللہ مکمل مضمون پھر کبھی آپ کو سنائیں گے حاضر رہیے گا عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی ہائے 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 آج غالباً 6 محرم الحرام ہو گئی ہے اے میرے سامنے مجھے دیکھا مصائب میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا کیونکہ مصائب میں خصوصاً وہ بیویاں آتی ہیں جو شام سے جاتی ہیں دیر سے جاتی ہیں ہائے 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 مرحبا 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 جی جو شام سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں یہیں کسی ہر مجلس میں عقیدتاً نہیں بلکہ عبادتاً ایک بات کہتا ہوں کہ اپنی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے بیٹھا کرو کیونکہ اس مجلس میں تم اکیلے نہیں آتے زخمی سجاد بھی آتا ہے ہائے 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 مرحبا 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 اور جب تم ہائے تک نہیں نہ کرتے سجاد تمہاری طرف دیکھ کے کہتا ہے تجھے میرا اکبر پتہ تو نہیں کیسا تھا تجھے میرے غازی کا تو نہیں پتا تو نے کوئی میرے ساتھ شام کا سفر ہائے 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 مرحبا مرحبا جی بس جس بی بی کا فضائل پڑھا ہے اسی کا ایک ٹکڑا مصائب کو سن لو ممبر یقیناً بھائی آ جائیں گے ان کے حوالے کر دوں گا یار کبھی تو نے سوچا ہے اتنے تماچے سجاد کو نہیں پڑے جتنی اکیلی سکینہ کو پڑے ہائے 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 میرے بندہ یار بڑا میرے بندہ میں بسم اللہ کرا کون سکینہ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی 4 سالہ بہن نے شام سے واپسی تک بہت رویا ہے کیا اس کو اکبر کے جانے کا زیادہ دکھ ہے اللہ اکبر کیا اس کو غازی کے جانے کا زیادہ دکھ ہے کیا اس کو اصغر کے جملہ سمجھ آ گیا آج رات ماتمی کو مسلح پر ہونے کے لیے کافی ہے اب وہ سجاد کی آنکھوں سے فوراً آنسو آ گئے بلکہ یوں کہوں آنسو نہیں خون آ گیا خون سجاد کی آنکھوں سے آنا شروع ہو گیا سجاد رو کے فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا میری بہن اس لیے نہیں روتی کہ اس کو اکبر کا زیادہ ارمان ہے میرے سے اس کو اصغر کا زینب سے زیادہ ارمان ہے وہ اس لیے روتی ہے کہ جتنی قریب سے اس نے بابا کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا ہے اللہ اکبر کسی نے نہیں دیکھا مرحبا مرحبا ایک جملہ سنو اور ممبر چھوڑ رہا ہوں بادشاہ سے پوچھا بادشاہ بتائیں تو صحیح شام کا مزاج کیسا تھا شام کا ماحول کیسا تھا آج مجھے مسلسل 3 دن ہو گیا شام کے حوالے سے آج بھی ایک ماتمی آیا مجھے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سید آپ ناراض نہیں ہونا آج مجھے پھر شام کا بازار سناؤ ہائے 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 میں نے کہا یار آگے مجھے 2 دن ہو گئے میں شام پڑھتا رہ رہا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا آ رہا ہوں آج تو نہ سن کہتا ہوں سید بادشاہ ناراض نہیں ہونا مجھے علی کی بیٹی کے دکھ سننے ہیں ہائے 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 بس 1 سے 2 منٹ اسی ماتمی کو راضی کرنے کے لیے تاکہ کیا پتہ بروز محشر بخشش کا میرا آنسو وسیلہ بن جائے اب شام کا ماحول کیسا تھا اس کے حوالے سے ایک نظر ڈالتا ہوں کہ شام کا ماحول کچھ ایسا تھا سجاد رو کے فرماتے تھے جب ہم آگے جاتے تھے تو فوجی آگے نہیں جاتے تھے جب ہم پیچھے جاتے تھے تو فوجی آگے آتے تھے ہائے 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 بڑا ہائے بھی رہے بندہ یا جن جملہ سمجھ آیا جو کہ ہائی لگنے نہیں ملی دوسری پیشی
भुगताने के लिए अली की बेटी शाम आ गई। दूसरी पेशी भुगताने के लिए अली की बेटी शाम में आ गई। अब जुमले सुनना, अभी मुसाहिबा शुरू नहीं कर रहा, जब शुरू करूंगा तो मातमियों को इशारा करके बताऊंगा। अभी मंजर कशी करना, अगर तेरी आंखों में मंजर ला सका तो। शाम में एक मलका ज़ादी आई हुई थी जिसकी एक कनीज थी। उसने कनीज को कहा, कनीज जल्दी जा, ये पैसे पकड़, ये सामान है, बाजार से कुछ सामान ले आ। अब कनीज घर से निकली है, घर से निकल के कनीज ने, अब मेरे देखना मेरी तरफ, तेरी नजरें मेरी तरफ होई तो ये जुमला समझ आएगा और बेसाख्ता है भी निकलेगी। अब कनीज कहती है, मैं घर से बाहर आई, अभी गली का पहला मोड़ मुड़ने लगी थी ना, अचानक मेरे कान में किसी कारी की आवाज आ गई। मरहबा मरहबा मरहबा, जी जी जी, मैं भी लग रहा। अचानक मेरे कान में किसी कारी की आवाज आ गई। कहती है मुझे सामान भूल गया, मुझे पैसे भूल गए। कहती मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। चलते चलते शाम के मरकजी चौक में आ गई। मैंने देखा गया कुछ शराबी थे, शराब पी रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, ओए हमने जंग में अकबर को मार दिया, हमने जंग में, जिसने मातम कर गए। असल मातमियों को दावत दे रहे मातम की, कहीं ऐसा न हो अरमान लेके चला जाए मैं हुसैन को पुरसा नहीं दे सका। अभी इसने देखा गया ये ढूंढ रही है, मुझे वो मिले तो सही जो तिलावत कुरान पाक कर रहे। कहती है अचानक मैंने देखा एक काफले में कुछ मस्तूरात थी जिनके हाथ बंधे हुए थे, सर से रिदा नहीं थी। कहती है उनके चलने का ढंग बता रहा था, कभी घर में पैदल भी नहीं चली। और कैसी मुसीबत, हाय हाय हाय, मरहबा मरहबा मरहबा, जी जी, कैसी मुसीबत आ गई, बिस्मिल्लाह करा, कैसी मुसीबत आ गई। कहती है मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आ रही कुरान कौन पढ़ रहे। कहते मैंने बीवियों से आगे नजर हटाई, एक जख्मी था जिसकी कमर झुकी हुई थी। हाय 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 हाय, मरहबा मरहबा, बड़ा अमीर बन के ना बैठ मुसाहिब पे यार, गरीब बन के बैठा कर। जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसके गले में तोक था और तोक में बरसियां लगी हुई थी। कहती है उसके साथ एक, अब कल मुझे नहीं पता, मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, कल मैंने मल में ये जुमला पढ़ा है, इसके बाद मुझे मसाइब मैंने जितना पढ़ा है तकल्लुफ़ पढ़ा है। लोगों ने हाथ जोड़ के किबला बस करे, आगे सुना नहीं जाता। पत्थर का दिल होगा उस जवार का, जिसको जुमला समझ आ गया उसने हाथ सीने पे ना मारा। अब भी कहती है मैंने इसके करीब एक बच्चा देखा जिसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जाता था, झुकता था तो बड़ा लगता था। हाय 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 हाय, मरहबा हाय हाय हाय, जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, सीने पे ना यार, आज 6 मुहर्रम हो गई है, आज नहीं मातम करना के लिए बाजार आज तो फिर की तो कर रहे। 4 दिन का मेहमान रह गया अली बगाल, 4 दिन। मरहबा मरहबा मरहबा। कहती है मुझे पता ही नहीं चल सका, अब अचानक कहती है मैंने नजर उठा के देखा एक सर था जिससे कुरान की आवाज आ रही थी। बड़ा अमीर होगा बंदा जिसकी अभी तक हाय नहीं निकली। कहती है एक सर था जिससे कुरान की आवाज आ रही थी। मैंने सर को देखा, मैंने सर को क्या देखा है कि रुखसारों पे तमाचों के निशान। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, बेतरतीब गले का हाल पड़ रही है मैंने, अब इतना बर्दाश्त करे तो मैं क्या करूं। कहती मैं रोती रोती वापस घर आ गई, मुझसे शाम का मंजर देखा नहीं गया। कहती मैं जब घर आई ना, घर पे कोने पे बैठ के रोना शुरू कर दिया। मलिका मेरे करीब आई, करीब आके कहती है कनीज क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है। कहती नहीं मलिका। बीबी ने कहा पैसे भूल आई है। कहती नहीं मलिका। बीबी ने कहा सामान भूल आई है। कहती नहीं मलिका। अचानक बीबी ने ऐसा जुमला कहा, अब वो कनीज तड़प गई। बीबी ने कहा सुना है शाम के लोग बड़े बदतमीज हैं। किसी ने बदतमीज,
ہائے 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 مرحبا مرحبا مرحبا. کسی نے تجھ سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر لی؟ اب تڑپ کے اٹھتی ہے, اٹھ کے اپنے سر سے چادر اتار کے کہتی ہے بی بی تو نے مجھے کہا تھا نا تیرے مدینے کے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں, تیرے مدینے کے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں. اور جو آج بازار میں قرآن سنائی مادر, جو آج بازار میں قرآن سنائی ہو, اور اس نیزے کے نوک والے سر سے اچھا. ہائے 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 کیا دیکھ کے آئی ہے؟ اب حال دوبارہ نہیں پڑتا, مضمون آگے لے کے چلتا ہوں. ماتمیوں سے معافی مانگے اگر دل دکھ ہے تو. بی بی نے کہا کیا دیکھ کے آئی ہے؟ اس نے حال بتایا. اب کہتی ہے اچھا جلدی کر, میرے کچھ سوال ہے. جا کے اس قیدی سے پوچھ کے آ. سوال کیا تھے؟ قیدی تو کون ہے؟ تیرے ساتھ یہ مستورات کون ہے؟ تیرے ساتھ یہ بچہ کون ہے؟ یہ سارے کس کا ہے؟ تیرا جرم کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے میں چل کے میں آئی. اب سجاد سمجھنا سجاد کون ہے؟ کائنات کے سلطان کا صابر بیٹا ہے. فرشتے اس کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. وقت کا تیسرا امام ہے, اب وقت کا چوتھا امام ہے. اب بات تجھے بتاؤں, اب سجاد سردار ہے. سردار کے پاس جا کے کہتی ہے قیدی میرا سلام. ہائے 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 بڑا اوکھا ہے سر. جی جی بسم اللہ. حوصلہ مت بھی حوصلہ کری, ایک لمحہ حوصلہ کری یار. بڑی تھوڑا جا کے لے کے جائے گا جان دے, تھوڑا جا بس پڑ جائے. میں بھائی اپنے والے ممبر کر رہا. اب بی بی نے کہا زیادہ سوال پوچھ کے لا. آگے کا قیدی میرا سلام. قیدی نے کہا جواب دیا. قیدی نے کہا خیریت ہے, مجھ غریب کو سلام کیوں کیا ہے؟ بی بی نے کہا قیدی میرے کچھ سوال ہیں. سجاد نے سوالوں کے سنا. سجاد نے فوراً کہا سوال تیرے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ اب جس نے مسلح پہ ماتم کرنا ہے, اب ماتمیے کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں. اب بی بی نے کہا سوال میرے نہیں, سوال میری ملکہ کے ہیں. ملکہ تجھ سے سوال کرنا چاہتی تھی, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا. سجاد رو کے کہتے ہیں او بی بی جا اپنی ملکہ کو کہے ہمارے غریبی کا حال سننا ہے تو بازار میں آ, جو گھر میں نہ بیٹھ بازار میں آ جا. اب بی بی تڑپ کے کہتی ہے قیدی زبان سنبھال, میری بی بی کوئی تیری بیویوں کی طرح بے وارث ہے. اے مدینے مرحبا مرحبا مرحبا. مدینے کے سرداروں کی ایک کنیز ہے. ہائے ہائے کیا حالت ہوگی یار. ایک جملہ بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. ماتمیوں سے معافی مانگے. جی میں بسم اللہ کرا. میری بی بی کوئی تیری بیویوں کی طرح بے وارث ہے. ابھی یہ جملہ آنا تھا. ابھی اچانک بی بی گھر گئی. گھر جا کے اس نے ملکہ کو حال سنایا. آخری 2 سے 3 منٹ برداشت کرنا, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. 2 سے 3 منٹ کی حاضر یہ باخدا. آگے اس نے حال بی بی کو سنایا. یا مرزا ہے ماتمی بادشاہ, اگر جملہ پڑھنے سے پہلے کسی مومن کو موت آئے, میں بولا میں نہیں مارتا. مولا موت آنی ہے تو پہلے مجھے آئے. عزاداروں کو اتنا مشکل جملہ نہ. اب جو بندہ ماتم نہ کرے علی کی بیٹی کا مجرم ہو جائے گا. اب اس نے کہا بی بی قیدی کہہ رہا ہے بازار میں آ. بازار میں جانے کا نام آیا. اس نے چادر کو اٹھایا, سر پہ رکھ کے کہتی ہے مدینے کی طرف منہ کر کے مولا حسین مجھے معاف کرنا. آپ کی بہن نے کہا تھا کبھی بازار میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا. مولا میں تماشا دیکھنے نہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. مولا میں تماشا دیکھنے نہیں جا رہی. جی جی بسم اللہ کرا. مولا ماتم قبول فرمائے. مولا میں تماشا دیکھنے نہیں, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اب آئی ہے اس سجاد کے پاس, مضمون چھوڑ رہا ہوں سجاد کے پاس. آپ جس نے مسلح پہ ماتم کر رہے, ایک لمحے کے لیے سر اٹھائے. آدھا منٹ میں نہیں اور بڑھ رہے. آگے کہتی ہے سجاد, آگے کہتی ہے اور قیدی مجھے بتا اب میرا تجھ پہ سلام ہو. ابھی سجاد سلام کا جواب دیتے اچانک کہا بہن ریحانہ تو ٹھیک ہے, بہن ریحانہ تو ٹھیک ہے. تڑپی ابھی بھی تڑپ کہتی ہے قیدی تو کوئی سجاد ہے, تو کوئی حسین کا بیٹا ہے. اور مخاطب کری تو مجھے کہہ رہا ہے بہن مجھے حسین کے بیٹے بہن کہتے. ایک لمحہ اب سجاد نے کہا ریحانہ بہن مجھے پہچان, میں سجاد ہوں, وہ ہجوم میں علی کی بیٹی ہے, وہ میرے
سے خطاب کرے. اب حسین نے اس سلام کا جواب دیا. آگے کہتی ہے مولا میں نہیں پوچھتی کہ سجاد خون کیوں رو رہے, زینب کے ہاتھوں میں رسیاں کیوں ہیں, مجھے اتنا بتا دے جب یہ سب کچھ ہو رہا